بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر وقار اسپیکر نیشنل اسمبلی، انتہائی قابل احترام ممبران قومی اسمبلی، جناب اسپیکر، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے توسط سے اس معزز ایوان کو اور پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 2023 میں 1973 کے آئین کو بنے ہوئے 50 سال گزر گئے ہیں، اور یہ وہ دستاویز ہے جناب اسپیکر کہ جس کی تخلیق کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور پاکستان بھر کے سیاسی اور مذہبی زعماء وہ اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود، شدید تحفظات کے باوجود وہ اکٹھے ہوئے اور اپنے ذاتی پسند ناپسند کو ایک طرف کر کے انہوں نے بڑی جان فشانی اور عرق ریزی کے ساتھ یہ آئین بنایا، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک درخشندہ مثال ہے۔ الحمدللہ اس ہاؤس میں مسلمان بھی بیٹھے ہیں، منورٹی سے بھی تعلق ممبران کا وہ بھی بیٹھے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسی آئین میں درج ہے، اور ہمارا اس ملک کا مذہب اسلامی اور ہماری سیاست جمہوری، اس آئین نے ہماری مذہبی روایات کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے۔ اور جناب اسپیکر، یہ ایک بہت عظیم خدمت تھی اس زمانے کے ہمارے زعماء کی، جو کہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ اور اسی کی ایک اور کڑی یہ ہے جناب اسپیکر کہ پچھلے سال ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھے تھے اور مختلف الخیال سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ آئین کی روح سے ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے، اور پاکستان کو مشکل ترین حالات سے نجات دلانے کے لیے ان تمام جو ہماری اتحادی جماعتیں اس حکومت میں ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اپنے تائیں، اپنے دماغ اور اپنے دل سے، کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے ان سب نے مل کر سیاست کو داؤ پہ لگایا، تاکہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو ہم قائم و دائم رکھ سکیں۔ جناب اسپیکر، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اور 1971 کے سانے نے جناب اسپیکر پوری قوم کے لیے ایک سبق تھا کہ صرف 25 سال گزرے تھے پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے، اور عظیم قربانیوں کے ساتھ۔ میں اس کی تاریخ میں نہیں جا رہا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کروڑوں مسلمانوں نے
تحریک چلائی اور لاکھوں نے شہادت کا جام نوش کیا، تب یہ ملک خداداد ملک پاکستان مارز وجود میں آیا۔ مگر صرف 25 سال بعد 2 لخت ہو گیا۔ 71 سے لے کر آج تک ہم نے کتنا سبق سیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن اس آئین نے تقسیم جو پاور کی ہے اداروں کے درمیان، اس کو واضح کر دیا کہ مقننہ کی یہ اختیارات ہوں گے، عدلیہ کے یہ اختیارات ہوں گے، اور انتظامیہ کے یہ اختیارات ہوں گے، اور ایک ریڈ لائن لگا دی کہ اس کو کوئی عبور نہیں کر سکے گا۔ مگر بعد میں تاریخ کے کیا کیا واقعات ہوئے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ مگر میں آج جناب اسپیکر آپ کے پاس اور اس معزز ایوان کے سامنے یہ مقدمہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آج اس آئین کو، اس کا سنگین مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج اس آئین کے اندر موجود جو مقننہ کے جو اختیارات ہیں، جو عدلیہ کے اختیارات ہیں، اس کی جناب اسپیکر دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ ایک لاڈلا کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا، چاہے کتنے بھی اس کے حاضر ہونے کے نوٹس ملتے ہیں، اس کو آنن فانن رات کے اندھیرے میں جناب اسپیکر ان کو مختلف عدالتوں سے ایکسٹینشن ملتی ہیں، وہ عدلیہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک سٹنگ خاتون جج کے بارے میں چند ماہ پہلے اس نے کیا کہا، وہ الفاظ زبان پر نہیں آ سکتے، لیکن کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا جناب اسپیکر۔ اور حقائق پر مبنی جناب اسپیکر جو مقدمات بنے ہیں، پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا۔ اب مجھے بتائیں کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو کس طریقے کے ساتھ اپوزیشن کے زعماء، ان کے خاندان کے لوگوں کو ان کی وچ ہنٹنگ کی گئی، اور کس طرح بددیانتی سے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا۔ کسی نے نوٹس نہیں لیا کہ ایک اس قوم کی بیٹی کو اگر چاند رات گرفتار کیا جاتا ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ ایک قوم کی بیٹی اپنے باپ کو جیل میں ملنے آتی ہے، وہیں گرفتار کیا جاتا ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ اور آج جناب اسپیکر ایک لاڈلا وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر، وہ تحکمانہ انداز میں تکبر کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، اور قانون اور آئین کو اس نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا جناب اسپیکر۔ یہ ہیں وہ حالات آج جس نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے، اور یہ وہی لاڈلا ہے جس نے جناب اسپیکر اسی پارلیمنٹ پر دھاوا بولا تھا۔ یہ وہی لاڈلا ہے جناب اسپیکر جس نے اور اس کے حواریوں نے سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے وہاں پر لٹکائے تھے۔ یہ وہی لاڈلا ہے جس کے حواریوں نے قبریں کھودی تھی۔ یہ وہی لاڈلا ہے جس نے ایوان کو اور پارلیمنٹ کو گالیاں دی تھیں، مگر اس کے باوجود بھی اس تنخواہ جیب میں ڈالتا رہا کہ یہ اس کی پرانی عادت ہے، اس سے وہ باز نہیں آ سکتا۔ جناب اسپیکر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج
جناب اسپیکر، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس لاڈلے کی حکومت کے نتیجے میں IMF سے جو معاہدہ کیا گیا اس کو تار تار میں نے نہیں کیا، میری حکومت نے ڈیفائی نہیں کیا، میری حکومت نے وعدہ خلافی نہیں کی، اس عمران نیازی نے معاہدہ کیا اور IMF کے معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی کی اور پاکستان کو جناب اسپیکر ڈیفالٹ کی نہج پر پہنچا دیا۔ بڑی مشکل سے اس مخلوط حکومت نے شبانہ روز کوشش کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور آج بھی ہم IMF کے ساتھ پوری طرح انگیجڈ ہیں، لیکن جو وعدوں کی خلاف ورزیاں ہوئیں اور جس طرح ہم نے پاکستان کے وقار کو مجروح کیا، آج IMF ہم سے قدم قدم پر ہم سے گارنٹیز لینا چاہتا ہے جس کی دی جا رہی ہیں۔ میں یہاں پر وزیر خزانہ کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ انہوں نے بڑی محنت سے IMF کے ساتھ اپنی بھرپور کاوشوں کو بروئے کار لا کر تمام شرائط مکمل کر دی ہیں۔ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دوست ممالک سے جو کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پوری طرح کریں گے، لیکن جناب اسپیکر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں 4 سالہ دور میں آپ جانتے ہیں، آپ سے بہتر کون اس بات کو جانے گا کہ عمران نیازی کے 4 سالہ دور میں پاکستان کے جو قرضہ جات ہیں وہ 70% بڑھ گئے 4 سالہ دور میں، اور ایک نئی اینٹ نہیں لگائی، ہاں اینٹیں اکھاڑی اور منصوبوں کو برباد کیا۔ اور جناب اسپیکر آپ جانتے ہیں کہ 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، مگر مہنگائی، افلاس اور کرپشن کے انبار لگا دیے۔ آج میں جب جاتا ہوں جناب اسپیکر مختلف جگہوں پر، جس طرح کہ پنجاب حکومت اور KP نے فری آٹا کا پروگرام بنایا ہے، سندھ حکومت نے اپنے وسائل کے ساتھ بے نظیر انکم پروگرام کے ذریعے جو حقدار ہیں ان کو کیش ٹرانسفر کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اسی طریقے سے بلوچستان نے بھی ایک پروگرام بنایا ہے۔ لیکن جہاں پر میں جا رہا ہوں جناب اسپیکر، میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر آج میں سفید پوش لوگ بھی دیکھتا ہوں، اور یہ ہاؤس اچھی طرح جانتا ہے، یہ پوری قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ سفید پوش وہ ہوتا ہے، وہ تنگ دست ہوتا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ آج وہ اگر اپنی ڈگنیٹی کو کمپرومائز کر کے وہ لائنوں میں لگا ہے تو اس سے زیادہ رسوائی اور شرم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وہ بوجھ، یہ ہے وہ تباہی جو کہ عمران نیازی اور اس کی حکومت نے اس ملک کے ساتھ کی، اور جس کے بے پناہ تباہ کن نتائج سامنے آئے ہیں۔ جناب اسپیکر میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کہا گیا اور ڈنکے کی چوٹ پر پوری قوم کو کہ یہ حکومت امریکہ کے ساتھ سازش کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے، اور اس کی حکومت کو امریکہ نے سازش کے نتیجے میں چلتا کیا ہے۔ جناب اسپیکر کئی ماہ یہ شخص یہ جھوٹ انتہائی بے شرمی سے پوری قوم کے آگے بولتا رہا دن رات، اور ایک موقع آ گیا کہ ایک تقسیم جو اس وقت اس ملک کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، ایک طبقہ یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ یہ واقعی امریکہ کی سازش ہے اور یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے۔ لیکن پھر ابھی آپ نے دیکھا چند ہفتے پہلے اپنی جو عادت ہے وہ اس سے باز نہیں آیا اور کلا بازی کھائی اور کہا کہ کوئی سازش نہیں تھی، اور کہا کہ بالکل امریکہ کی کوئی سازش نہیں تھی۔
یہ اپنوں کی سازش تھی۔ جناب اسپیکر، بڑے بڑے یہاں پر افلاطون آئے ہوں گے، بڑے بڑے ڈرامہ باز آئے ہوں گے، مگر اس طرح کا ٹوپی ڈرامہ کرنا شاید ہی کسی نے اس تاریخ میں کیا ہو۔ اور پاکستان کی جو بنیادیں ہلا دی، میں ہماری حکومت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور درجہ بدرجہ سب، آج تک 11 ماہ گزر گئے ہیں، ہم دوست ممالک کو راضی کرنے پر لگے ہوئے ہیں، امریکہ سے بہتر تعلقات بنانے پر دن رات ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو تباہی خارجہ محاذ پر اس شخص نے کی ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے برادر ممالک کے زعماء کو ناراض کیا گیا، اور ہم ان 11 مہینوں میں اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ اب جو ہو گیا ماضی میں جانے دیجیے گا۔ وہ ایک غیر سنجیدہ آدمی تھا جس نے پاکستان کے تعلقات کو تباہ و برباد کر دیا، چین کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا۔ تو جناب اسپیکر، میں آج آپ سے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ اب وہی عمران نیازی، اس نے لاکھوں ڈالر پر وہاں پر لابی کمپنیز ہائر کر لی ہیں، اور ان کے ذریعے اب کیا کیا ناٹک رچایا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ وہاں پر کچھ لوگوں کو وہاں پر تیار کر کے بیانات دلوائے جا رہے ہیں۔ ایک دو اشخاص جنہوں نے بیان دیا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ اس کا قد اور نہ بڑھ جائے کہیں، لیکن ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں؟ یہ وہی شخص تھا جو کہتا تھا جناب اسپیکر کہ یہ اپوزیشن والے چور ڈاکو ہیں، ان کو کوئی حق نہیں کہ جا کے ڈپلومیٹس کو ملے، ان کو کوئی حق نہیں کہ جا کے پاکستان کے بارے میں جا کے جو یہاں پر سفارتکار ہیں ان سے جا کے میٹنگ کریں۔ آج دن رات میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کی تصویریں اخباروں میں آ رہی ہیں۔ کس منہ سے یہ شخص یہ باتیں جو کرتا ہے، جو دن رات جس کی تردیدیں خود یہ اپنے منہ سے بیان کرتا ہے؟ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ حالات جس نے پاکستان کو آج اس مقام پر پہنچایا ہے کہ پوری قوم ورطہ حیرت میں ہے، ایک کنفیوژن ہے، قوم کے اندر تقسیم در تقسیم کر دی گئی ہے، اور اس لاڈلے کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم ہوا، عظیم قربانیوں سے۔ وہی خدا بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت بھی وہی کرے گا۔ لیکن میں آج اس ایوان میں آپ کے سامنے انتہائی انکساری مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس لاڈلے کو، پاکستان کو کھلواڑ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون بہرحال اپنی جگہ وہ اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ۔ بہت ہو گیا، پلوں سے پانی بہت بہہ گیا۔ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ قانون نافذ کرنے والے افراد اپنی قانونی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پروانہ لے کے جائیں اور ان کے اوپر پیٹرول بم پھینک دیے جائیں، ان کے اوپر پتھر پھینکے جائیں، ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ضمانتوں کے اوپر ضمانتیں ملیں؟ یہ تو جناب اسپیکر جنگل کا قانون ہے۔ یہ 1973 کی نفی نہیں بلکہ 1973 کے آئین کو خدا نہ خواستہ دفن کرنے کی مذموم سازش ہے۔ کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کیا یہ ایوان اس کی اجازت دے گا؟ کیا قوم اس کی اجازت دے گی؟ قطعاً نہیں جناب اسپیکر، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ایسی دستاویز جس کی میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ پوری قوم کو اس نے اپنی لڑی میں پرویا ہوا ہے، مارشل لاز بھی آئے، بڑے بڑے طوفان آئے، لیکن 1973 کے آئین نے پاکستان کو قائم اور دائم رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زعماء انہوں نے پاکستان کی
ایک ایسی خدمت کی ہے کہ تاریخ ہمیشہ ان کو یاد رکھے گی۔ جناب اسپیکر، ابھی آپ نے دیکھا کہ لس بیلا کے جو شہداء ہیں ان کے بارے میں عمران نیازی کا جو سوشل کیا ٹرولز کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، جو ٹرولز ہیں، انہوں نے کیا کیا بھیانک عقل سے آری باتیں کی ہیں کہ جس کا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دشمن کو اور کیا چاہیے، ہندوستان کو اور کیا چاہیے کہ خود پاکستان کے اندر ہمارے جوان اور افسروں جو پاکستان کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسی بھیانک باتیں کی جائیں کہ کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک افسر بریگیڈیئر لیول کا وہ شہید ہوا اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، ان دا لائن آف ڈیوٹی اس نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اور اس طرح جناب اسپیکر ایک نہیں ہزاروں قربانیاں حالیہ دہائیوں میں دی گئی ہیں۔ 80,000 پاکستانیوں نے، جن میں عام آدمی بھی شامل ہے، افواج پاکستان کے، پولیس کے، چاروں صوبوں کے سیاستدان، ڈاکٹرز، انجینئرز، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، انہوں نے قربانیاں دیں اور پاکستان کو دہشت گردی سے بچایا۔ آج یہ نیازی دہشت گردوں کو اپنی شیلڈ بنا رہا ہے۔ اور یہ بات میں جناب اسپیکر ایسے ہوا میں نہیں کر رہا، آپ ویڈیوز منگوا کے دیکھ لیں، آپ وہ تصویریں دیکھ لیں جو اس کے گھر میں وہاں پر دہشت گرد وہ دن دناتے پھرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ضمانتوں کے اوپر ضمانتیں دی جا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ دیکھتی آنکھ نے اور سنتے ہوئے کانوں نے ایسا دلخراش منظر 75 سال میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جناب اسپیکر، اس لیے میں آج بطور پہلے ایک پاکستانی، بطور ایک پارلیمنٹیرین اور بطور اس حکومت کے منتخب سربراہ کے طور پر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس ہاؤس کو، اس ایوان کو ان معاملات کا فی الفور نوٹس لینا ہوگا۔ مجھے آپ بتائیں جناب اسپیکر، ابھی چند ماہ پہلے 26 نومبر کو پاکستان کے نئے سپہ سالار کا چناؤ ہوا، 29 نومبر کو، اور ساتھ ہی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا چناؤ ہوا۔ جناب اسپیکر، میں بلا خوف تردید میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر، کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری مشاورت میں کابینہ سے ہٹ کر پوری مشاورت کے ساتھ، حالانکہ مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے لیکن there is no harm if I mention it for your kind consideration، کہ وہ اختیار پرائم منسٹر کا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا اختیار جو ہے وہ کابینہ کا اختیار ہے۔ جس طرح آج ہر ہفتے ہم کابینہ میں ہر معاملہ لے کے جاتے ہیں، باقی اداروں کو بھی کابینہ میں جا کر فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے جناب اسپیکر، تو میں آنریبل ممبرز کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مشاورت کر کے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو کابینہ کا فیصلہ کہا جاتا ہے۔ گو کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، مگر اصل میں وہ فیصلہ کابینہ کا ہوتا ہے۔ تو جو ہمیں، اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں پر میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ اگر No cross talk, please. Order in the house. بالکل آشکارا ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا
کہ جنرل عاصم منیر کو پاکستانی فوج کا سپہ سالار اور جنرل ساحر کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنایا جائے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں فیصلے 100% میرٹ پر تھے۔ سب سے سینئر موسٹ عاصم منیر ہیں اور اس کے بعد جنرل ساحر، ٹوٹل میرٹ پہ۔ جنرل عاصم منیر از اے پروفیشنل سولجر، سورڈ آف آنر ہے جس کو کہتے ہیں کہ نہیں اردو میں کہتے ہیں، اردو میں اعزازی شمشیر ان کو ملی ہے۔ ان کے his career is full of lots of achievements۔ اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا ہم نے فیصلہ کیا، اور جناب اسپیکر جو سپہ سالار جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ اور آج پی ٹی آئی کی جو ٹرولز لندن میں جس طرح کی وحشیانہ اور بدترین غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں ہماری افواج کی لیڈرشپ کے اوپر، جناب اسپیکر یہ کبھی 75 سال میں اس طرح کا کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ آج ہندوستان سے زیادہ اور کون خوش ہوگا؟ ہمارے دشمنوں کو اور کیا چاہیے؟ اور میں نے پاکستان کے اندر بتایا کہ کس طرح لسبیلا کے شہداء کے بارے میں باتیں کی گئیں۔ یہ کہا گیا کہ جو چلے گئے اس دنیا سے چلے گئے، جہاز بچ جانا چاہیے تھا۔ اندازہ کریں کہ جس ملک کے اندر آپ کھاتے ہیں، جس ملک نے آپ کو بنایا، آپ کو پڑھایا لکھایا اور پاکستانی بنایا، آج آپ ایک دشمن سے بھی بڑھ کر آپ ان کو وار کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کی اجازت دیں گے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، مجھے معاف نہیں کرے گی، ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ایوان کو آج اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں اس کے اوپر ایک ٹھوس لائے عمل اختیار کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس یہ ثابت ہو چکا، الیکشن کمیشن نے حقائق کی بنیاد پر ان کے خلاف اور ان کے خلاف تو جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ مجھے آپ بتا دیں جناب اسپیکر کہ 5 سال گزر گئے ہیں، عمران نیازی نے ان کے خلاف اور ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمے بنائے ان کے بارے میں ایک کیس بھی ہے جہاں پر حقائق کی بنیاد پر کسی کو سزا ملی۔ ہاں، پرانے نیب کے قوانین کے مطابق کچھ ہمارے ساتھی ان کو انصاف ملا، پرانے نیب کے قوانین کے مطابق۔ جناب اسپیکر اس زمانے میں بی آر ٹی پشاور کو اسٹے آرڈر کس نے دلوایا؟ میں نے تو نہیں دلوایا تھا۔ معلم جبہ کا کیس کس کے دور میں بند ہوا؟ میرے دور میں تو بند نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر جلدی اتنی تھی، یہ میں بڑے درد دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں، جلدی اتنی تھی کہ خواجہ آصف کو اور تمام ساتھیوں کو اور آصف علی زرداری صاحب کو اور تمام ساتھیوں کو جلد سے جلد جیل بھجوایا جائے تاکہ یہ 10 سال جیلوں میں رہے اور مرزا یار جو ہے وہ پھرتا رہے بازار میں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو۔ اس کے لیے جناب اسپیکر نیب لاء میں امینڈمنٹ میں نے نہیں کی تھی، عمران نیازی نے کی تھی کہ ریٹائرڈ ججز کو نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا لگایا جائے تاکہ بغیر پوچھے ان کو سزائیں ملے اور وہ جیلوں میں جائیں۔ کس نے اس کا نوٹس لیا؟ جناب اسپیکر کس نے پوچھا؟ کس نے سو موٹو لیا کہ یہ بہت زیادتی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر جو حاضر ججز جو ہیں وہ خدا نخواستہ وہ موجود نہیں ہیں؟ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ
دلخراش واقعات جس نے پاکستان کو آج اس نہج پہ پہنچایا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فیکٹس دیے, یہ میں نے فیکٹس نہیں دیے, اسٹیٹ بینک نے دیے. اور یہ کیس جو ہے یہ میں نے شروع نہیں کروایا تھا, خود ان کا ایک فاؤنڈر ممبر اکبر اس بابر 9 سال پہلے یہ اس نے کیس انسٹیٹیوٹ کیا تھا, اور 9 سال ماسوا ان 11 مہینوں کے جناب اسپیکر عمران نیازی ہتھ کنڈوں استعمال کر کے اس کو ڈیفر کراتا رہا. بالآخر وہ دن آنا تھا جب فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ حقائق کے ساتھ ثابت ہوا, اور الیکشن کمیشن نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا. جناب اسپیکر, یہ منی لانڈرنگ کس نے کی تھی؟ عمران نیازی نے. یہ ووٹنگ کریڈٹ کلب سے جو پیسے ملینز آف ڈالرز اکٹھے ہوئے تھے وہ کائے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے؟ وہ خیراتی کاموں کے لیے, ہسپتال بنانے کے لیے, اسکول بنانے کے لیے. مجھے آپ بتائیں کہ ووٹنگ کریڈٹ کلب کا جو پیسہ اکٹھا ہوا وہ کون سے ہسپتال میں لگا, وہ کون سے اسکول میں لگا؟ مجھے بتا دیجئے. اگر وہ لگا ہے تو ہم اپنا کیس مقدمہ واپس لے لیتے ہیں. جناب اسپیکر, وہ پیسہ اٹ واز آل لانڈرڈ, مختلف ناموں سے آیا اور عمران خان اور اس کے حواریوں کی جیبوں میں چلا گیا. وہ عارف نقوی جو جنہوں نے یہ میچ کرایا تھا ووٹنگ کرکٹ کلب کا, انہوں نے یہ فنڈ ریزنگ کی تھی. وہ بیچارے خود ایک بڑے مشکل مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں دور کرے. لیکن جب ہم قوم کے ساتھ جرم کرنا, قوم کے ساتھ ظلم کرنا, پھر جھوٹ بولنا, خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچ دینا, اور پھر بتانا نہ, جعلی رسید لینا اور کہنا کہ وہ اسلام آباد میں فلاں سیکٹر میں وہ دکان ہے وہاں سے میں نے 5 کروڑ میں بیچی, وہ جعلی رسید تھی, بذات خود ایک بہت بڑا جرم تھا. اور پھر دبئی میں اس کے فیکٹس سامنے آ گئے. اسپیکر, وہ کیس بنا, اس کا کیا ہوا؟ دن رات ضمانتیں ہو رہی ہیں, دن رات ان کو ایک لمبی لیز ملی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. جناب اسپیکر, اگر یہ ہے انصاف کا نظام, یہ ہے وہ تکڑی, تو پھر اس ملک کا خدا حافظ ہے. جناب اسپیکر, یہ وہ حقائق ہیں which are backed by facts and figures. یہ کوئی رام کہانی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے صرف اور صرف حقائق بیان کر رہا ہوں. لیکن پاکستان کے طول و عرض میں ہر عدالت ان کو ضمانت دے رہی ہے. ہمیں تو جناب اسپیکر, میں اپنی بات نہیں کر رہا, it's not about me, I'm not speaking for myself, it's about this country, its future, its future generations, our posterity. کیا ہم نے پاکستان کی جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے یہ ہم نے نظام چھوڑنا ہے؟ یہ کرتوتیں ان کو ٹرانسفر کرنی ہے کہ وہ ہم پر بجائے فخر کرنے کے ہمیں وہ کوسیں اور بددعائیں دیں؟ جناب اسپیکر, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ابھی ایک آڈیو آئی اور اس آڈیو میں ایک سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں بعض انکشافات کیے گئے. خدا جانتا ہے کہ وہ حقائق پر مبنی ہیں یا نہیں, مگر میں آپ کی وساطت سے اور اس معزز ایوان کی اجازت سے میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے گزارش کروں گا کہ وہ اس آڈیو کا فورینزک آڈٹ کروائیں اور پوری قوم کو بتائیں. اگر یہ جھوٹی ہے تو پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ جھوٹی ہے, اور جھوٹوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. مگر اگر یہ سچی ہے تو سچ سامنے آنا چاہیے. جناب اسپیکر, میں بڑے ادب سے آپ سے عرض کروں گا
کہ کس طریقے سے ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں عدالتوں میں کھڑا کیا جاتا تھا اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی وہیکلز میں لے کر جاتا تھا، چاہے کوئی بیمار ہے، چاہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور کورٹس میں کھڑا کیا جاتا تھا، وہاں پر تحکمانہ انداز میں کورٹوں کو ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا، اور واٹس ایپ کے ذریعے ججز تبدیل ہوتے تھے۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جس طرح میں نے ابھی کہا، اینڈ ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ کسی شخص کے خلاف جن کے خلاف یہ مقدمے بنائے گئے کوئی ثبوت آج تک سزا دلوانے کے لیے نہیں آیا، لیکن اگر ان جج صاحب کے خلاف ثبوت اگر ہے تو اس میں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ سیاستدان تو 1 منٹ میں جیلوں میں جاتے ہیں۔ کتنے دیکھیے معاشرے میں، جناب اسپیکر مجھے اجازت دیجیے کہ معاشرے میں معزز لوگ بھی ہوتے ہیں، قابل احترام لوگ بھی ہوتے ہیں، امانت دار بھی ہوتے ہیں، اور خدا خوفی رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، خائن بھی ہوتے ہیں، اور وہ سازشی بھی ہوتے ہیں، وہ برباد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے کا حصہ ہے۔ جس طرح رات اور دن ہے، اس طرح جھوٹ اور سچ ہے۔ یہ معاشرے کا حصہ ہے۔ کتنے اعلیٰ عدالتوں کے جج کرپشن پر نکالے گئے؟ میں جاننا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، دس از اے اسٹارک کمپیریزن۔ آج تک آپ پچھلے 40 سال کو اٹھا کے دیکھ لیں، ماں سوائے ایک مرحوم شیخ شوکت تھے، اور گن کر آپ 2-3 نام اور لے سکتے ہیں، کتنے ججوں کو کرپشن پر نکالا گیا، اور سیاستدانوں کے خلاف آنکھیں بند کر کر ایسٹ بیونڈ مینس کے کیسز بن جاتے ہیں، اور وہ سارا سال رلتے رہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ غیر عادلانہ، غیر منصفانہ نظام جس نے 70 سال بعد پاکستان کو اس نہج میں پہنچایا ہے۔ آج اس ایوان کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم آنکھیں بند کر کے ہم گائے بھینس کی طرح ہم ہانکے جائیں گے، یا پھر قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی کے اوپر ہم کاربند ہوں گے۔ ٹائم ہیز کم، اٹ از فار اس ٹو ڈیسائیڈ۔ جناب اسپیکر، آج وقت آ گیا کہ ہم اس کے اوپر ہم فیصلہ کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں عرض کر چکا ہوں کہ کس طرح لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر حملے کیے گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، برے وقتوں میں اپوزیشن کا کوئی ایک بڑے سے بڑا لیڈر بھی خدا نہ خواستہ یہ بات کرتا تو آج ان کو کالے پانی پہنچا دیا گیا ہوتا۔ میں آپ کو بالکل صدق کے دل سے بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے کہ وہ کالے پانی اس کو پہنچا دیا گیا ہوتا یا زندہ دیوار سے چن دیا گیا ہوتا۔ آج اس لاڈلے کو سب نے دیکھا کہ وہ ٹیررسٹ آئے، انہوں نے سارا کام کیا، کوئی کسی پر جون تک نہیں رینگی۔ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ انتہائی پریشان کن حالات جس میں آج ہمارے قوم کی کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے، اور اگر اس کو کنارے لگانا ہے تو صرف اور صرف آئین اور قانون کی حکمرانی، عدل اور انصاف کا مجھے بات کرنا۔ No cross talk, no cross talk, please, no cross talk. No cross talk. جاری رکھیں پرائم منسٹر صاحب۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جناب اسپیکر، بیبی مجھے بات کرنے دیجیے نا، میں بات کر لوں۔ جناب اسپیکر، آپ نے وہ دیکھا
प्राइम मिनिस्टर आप जारी रखें प्लीज. थैंक यू. आपने देखा कि किस तरह इमरान नियाजी 2021 में दहशतगर्दों को वापस लेके आया, उनको ऑफर्स दी कि यहां पर आएं, यहां पर रहें. और वो कौन लोग थे जनाब स्पीकर जिन्होंने दहशतगर्दों को दोबारा स्पॉन्सर किया और सवात और दूसरे ऐसे इलाकों में उनको दोबारा बसाया, और किस तरह उसके बाद दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया, और किस तरह पाकिस्तान के बेगुनाह मजलूम भाई बहन माएं, पुलिस और फौज के अफसरों और जवानों ने दोबारा जामे शहादत नोश किया. कौन लेके आया था उनको, क्या मकासद थे? जनाब स्पीकर, इसकी तहकीक होनी चाहिए. और मैं गवाह हूं, आप भी गवाह हैं कि जब इसी हॉल में जब पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो बाज मेरे ऑनरेबल मेंबर्स ने डंके की चोट पर कहा था कि ये ना करें, दहशतगर्द होता है, देयर इज नो गुड और बैड दहशतगर्द, ये सब गंदे दहशतगर्द हैं, सब ये ना करें. और यही बताया गया कि नहीं, कोई सवाल नहीं पैदा होता, वी आर अ माइटी पावर, वी विल हैंडल इट विदाउट एनी फेयर और फेवर, डोंट वरी एंड दिस एंड दैट. मैं चूंकि वो एक कैमरा में मीटिंग है, मैं तफसील नहीं बता सकता, लेकिन खदशात का इजहार किया गया इसी हॉल में. और बाज़ मेंबर जो अभी भी मेरे सामने बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, जी बिलावल भी उनमें शामिल थे, करेक्ट. जनाब स्पीकर, वो क्या मकासद थे, वो क्या प्लानिंग थी कि उनको लाकर दोबारा इलेक्शन में 2018 की तरह दोबारा झुर्रू चलवाना था और एक पार्टी को फायदा दिलवाना था? जनाब स्पीकर, ये वो हैं चुपते सवाल, जब तक कि इसका जवाब नहीं मिलेगा ये कौम अंधेरों में भटकती रहेगी. 2018 का जो झुर्रू चला था उसकी बातें तो अब पूरी कौम के सामने बहुत आ चुकी हैं. वो आखिरी रात भी चला जनाब स्पीकर, आखिरी रात भी चला जब एनटीएस को बंद कर दिया गया, आरटीएस, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन, थैंक यू वेरी मच, आरटीएस को बंद कर दिया गया. और पहला मौका था जनाब स्पीकर पाकिस्तान की तारीख में कि देहातों के नताइज चंद घंटों में आ रहे हैं और शहरों के नताइज कई हफ्ते अपना ताखीर का शिकार हो गए. जी मैंने तो गुजारिश कर दी है ना कि आप ठीक कह रहे हैं, पहला मौका था. और वही झुर्लू इलेक्शन जनाब स्पीकर इस मुल्क की शूमी किस्मत बन गया, हमारी बदकिस्मती बन गई. आप यकीन कर लें कि एक लाडले को झुर्लू के जरिए जतवा कर उसकी पजीराई की गई और चोर और डाकू का नैरेटिव इतना चलवाया गया कि एक वक्त आ गया कि लोग वाकई समझ बैठे कि बाकी ये एक आदमी साफ है और बाकी सब जो हैं वो चोर और डाकू हैं. ता वक्त है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है. इट्स ऑल व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जब ये तोशा खाने के जो बदतरीन जो करप्शन की इमरान नियाजी तोशा खाने की घड़ियों को बेचता रहा और उनकी मोहतरमा एहलिया वो हीरे और जवाहरात का इंतजार करती रही. स्पीकर, ये सब सामने बातें आ गई, तब जाकर इसके ऊपर एक बंद बंधा है. लेकिन चोर और डाकू का बयानिया इतना तेज किया गया कि शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में इसमें कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती. जनाब स्पीकर, JIT बन चुकी है, जॉइंट इंटेरोगेशन टीम. ये जो वाकया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ जहां पर पेट्रोल बम्स
چلائے گئے، جہاں پر پتھر اور گولیاں چلیں، اس کی جے آئی ٹی بن چکی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جے آئی ٹی صرف اور صرف حقائق کی بنیاد پر وہ پوری قوم کے سامنے فیکٹس لے کے آئیں گی۔ وہ جے آئی ٹی نہیں جو ثاقب نثار صاحب نے بنائی تھی، جس میں پاناما اقامہ ہو گیا، پاناما اقامہ اس میں ہو گیا جناب اسپیکر، اور بنی گالا کے گھر کو جو کہ سریحاً قانون کی خلاف ورزی کر کے بنا تھا، اس کو ریگولرائز کر دیا گیا اور اس کو جناب امین اور صادق قرار دے دیا گیا۔ یہ ہے تاریخ اس ملک کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جسٹس کیانی بھی آئے پاکستان کی تاریخ میں، کارنیلیس بھی آئے اور بڑے بڑے ججز آئے، اور یہ وہی عمران نیازی ہے جب 4 حلقوں کی بات کرتا تھا کہ وہ جناب اس کی باقاعدہ ہونی چاہیے، تو 2 چیف جسٹسز انہوں نے جب اس بارے میں کیس ٹیک اپ کیا تو بدترین توہین کی گئی ان چیف جسٹسز کی۔ آپ کو پتہ ہے ان کے ناموں کا؟ عمران نیازی کا کیا بگڑا؟ مخدوم یوسف رضا گیلانی کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا جناب اسپیکر، اور کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اس شخص نے 2 چیف جسٹس کی بدتمیزی سے پیش آیا، ہی واز ایروگینٹ، اور تحکمانہ انداز میں بات کی، کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ ہیں وہ اسباب، یہ ہیں وہ واقعات انتہائی دل خراش اور غمناک جس نے پاکستان کو آج یہاں پر لا کھڑا کیا ہے کہ قرب و جوار میں تمام ممالک ہم سے آگے نکل گئے، اور ہم آج اس ملک کے اندر جناب اسپیکر غربت، بے روزگاری، ناانصافی اس کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ لہٰذا اٹ از ہائی ٹائم، اینڈ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن۔ میں آپ سے ملتمس ہوں جناب اسپیکر اور آپ کے ذریعے اس ایوان سے کہ آئیں، مل بیٹھیں اور قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی، انصاف پر مبنی معاشرے کے لیے آئیں بیٹھیں اور وہ فیصلے کر جائیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں کوسے نہیں بلکہ ہمارے حق میں دعا کریں جب ہم اپنی قبروں میں ہوں گے جناب اسپیکر۔ کیونکہ آج شرافت کا مقابلہ بدماشی سے ہے، آج جمہوریت کا مقابلہ جناب اسپیکر فاشزم سے ہے، اور آج میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح معاملات رہے تو پھر وہ دن دور نہیں، خاک متن کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا۔ It will be an irrevocable damage to Pakistan's destiny, اور پھر no amount of effort would be able to redeem it۔ لہٰذا جو یہ وقت ہے اس کو غنیمت جانیں جناب اسپیکر، اور اس کے لیے ہمیں اپنی اجتماعی دانش سے اور اجتماعی حکمت عملی سے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے میں آپ کو انتہائی درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ جو جتھوں کے ساتھ عدلیہ کو بلیک میل کرتا ہے اور جو آئین کو نہیں مانتا، قانون کو نہیں مانتا، عدالت کے آگے سرنڈر نہیں کرتا، اس کی آج بدقسمتی سے اس کی پذیرائی ہے۔ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ اس ملک میں طول و عرض میں، میدان کی وادیوں میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں کتنے لاکھ قیدی ہیں جن میں ہزاروں ایسے ہوں گے جن کے خلاف غلط مقدمے بنائے گئے ہوں گے، جن کے خلاف اپنا وہاں کی انتظامیہ یا پولیس یا آپس کی جو رائیولری ہے اس کی وجہ سے غلط ایف آئی آر درج کی گئی ہوں گی، اور وہ آسمانوں کی طرف دن رات وہ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں غلط مقدموں میں ڈالا گیا ہے۔ کتنوں کی بیل ہوئی جناب اسپیکر؟ کتنوں کی ضمانت ہوئی ہے؟ آج ایک شخص رات کی 11 بجے عدالت کھلتی ہے ضمانت ہوتی ہے، صبح عدالت کھلتی ہے ضمانت ہوتی ہے، دوپہر عدالت کھلتی ہے ضمانت ہوتی ہے،
جناب اسپیکر، یہ وہ ترازو ہے جس کا جھکاؤ صرف ایک سائڈ پہ چلا گیا ہے. یہ زیادہ دیر یہ صورتحال، یہ امبیلنس یہ نہیں رہ سکتا. جناب اسپیکر، اس کی کریکشن انتہائی ضروری ہے اور فوری ہونی چاہیے. میں یہ عرض کروں گا جناب اسپیکر کہ آج ہمیں الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کا فیصلہ دیا اور کہا کہ جو حکومت پاکستان نے جو یہ کہا ہے کہ کے پی میں دہشت گردی کا بہت خطرہ ہے اور یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اس کے لیے سیکورٹی ایجنسیز اس کے اوپر مامور ہیں، لہٰذا یہ سیکورٹی مہیا نہیں کی جا سکتی فی الوقت، جو ایک بڑا جائز مطالبہ ہے. جناب اسپیکر، کون الیکشن سے، وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگے گی؟ وہ سیاسی پارٹی ہے نہیں جو الیکشن سے بھاگ جائے. ہم نے تو ان سب نے اس زمانے میں الیکشنز فیس کیے جب جنوبی پنجاب میں پکڑ کے لوگوں کو دھکے دے کر اور ان کو پی ٹی آئی کے دوپٹے پہنا کر ان کو وہاں پر بھجوایا جا رہا تھا. ہم تو اس وقت بھی الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹے تھے جناب اسپیکر، کیونکہ یہ الیکشن جو ہوتا ہے یہ حسن ہے جمہوریت کا. لیکن اگر آج ملک کے اندر باقاعدہ ایک جینون ایک تھریٹ دوبارہ آ گیا ہے، جس کے بارے میں نے ابھی بات کی آپ سے جناب اسپیکر، اور اس کے ساتھ صوبہ سندھ کے جینون اعتراضات ہیں سینسس کے اوپر، ایم کیو ایم کے جینون اعتراضات ہیں سینسس کے اوپر. بلوچستان، آج مجھے فاٹا کا ایک ڈیلیگیشن ملا اور انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف اپنا اگر سینسس صحیح نہیں ہوں گے تو ہمارے جو جائز ضروریات وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ تو یہ وہ حالات تھے جن کی بنا پر جناب اسپیکر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ جو فیکٹس بھجوا دیں. فیصلہ کرنا ان کا کام ہے اور یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ کابینہ نے کیا ہے. تو جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جناب کابینہ سے فیصلے کروائیں، خود بھی آپ اپنی کابینہ سے فیصلے کروائیں. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہی ملک بنتے ہیں، انتخابات سے ہی جمہور کی آواز سامنے آتی ہے. لیکن جتھوں کے ذریعے عدلیہ کو بلیک میل کر کے، زیر بار کر کے اگر ایسے فیصلے کروائے جائیں گے جس سے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا جناب اسپیکر؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو جناب اسپیکر، چاہے وہ کشمیر کانفرنس ہو، چاہے وہ فاٹف کے اوپر کانفرنس ہو، چاہے وہ کووڈ کے اوپر کانفرنس ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے معاملات ہوں، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو، اس میں وہ شخص تحکمانہ انداز میں پایا حقارت سے تمام دعوتیں ٹھکرا دے، اس سے کیا بات ہوگی؟ وہ شخص پتھر کا دل ہے، اس میں نہ اس میں پاکستانیت ہے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، پھر میں نے یہی کہا تھا آپ کو آج سے 6 مہینے پہلے، اپنے دل میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی کسی شخص کے بارے میں. اپوزیشن نے، غلطی ہم سب سے ہوتی ہیں، کبھی غصے میں کبھی بات نکل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بھی حکم ہے کہ غصہ سے پرہیز کرو، اگر ہو جائے تو معذرت کر لو، معافی مانگ لو. یہی انسانیت ہے، یہی بڑائی ہے، یہی شرافت ہے، یہی جمہور ہے، یہی طریقہ ہے دنیا میں رہنے کا. تو اگر کوئی ایسی کبھی بات ہو جاتی ہے تو آدمی معافی مانگ لیتا ہے. لیکن میں آج پھر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی جس کا نام ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈیا ہے.
جناب اسپیکر، تشریف رکھیں پلیز. نہیں جناب آپ جاری رکھیں پرائم منسٹر. جناب اسپیکر، اگر میں اس کا جو کنورس میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر وہ اتنا ہی ان کو درد تھا قانون کی حکمرانی کا اور مل بیٹھ کر معاملات کو طے کرنے کا اور پاکستان کے جو وسیع تر مفاد ہے اس کا ان کو اگر خیال تھا، تو پھر جناب اسپیکر وہ شخص جو دن رات جو ریاست مدینہ کی 4 سال بات کرتا رہا، اب جب سے توشہ خانہ کا واقعات ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی جو انہوں نے بیچ دی، جو محبتوں کا تحفہ تھا ہمارے دوست ممالک کے سربراہان کا، تب سے ریاست مدینہ کی جو گردان انہوں نے نہیں کی. تو اگر ان کو اتنا احساس تھا یا ان کو تعلیم یا علم تھا ریاست مدینہ کا، تو پھر مل بیٹھتے. میں نے جو سارے واقعات گنائے ہیں تو پھر مجھے آج اس طرح کی مجھے بات نہ کرنی پڑتی. لہٰذا جناب اسپیکر، جو ریاست مدینہ کا نام لے کر قوم کو دھوکہ دے اور جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہے اور خود خانہ کعبے کی ماڈل کی گھڑی کو ایک فراڈ طریقے سے بیچ دے، جو عدلیہ کی توہین کرے، جو انصاف کو نہ مانے، جو قانون کو نہ مانے، جو آئین سے نہ مانے، اس سے بات نہیں ہو سکتی جناب اسپیکر. اس سے بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پوری قوم کے سامنے آئے اور قوم سے معافی مانگے کہ میرا جو ماضی جو رہا ہے وہ واقعی پاکستان کو اس سے ذوف پہنچا ہے، پاکستان کو انصاف کو ذوف پہنچا ہے، جمہور کو ذوف پہنچا ہے، آئین کو ذوف پہنچا ہے. میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں. تو یقیناً پھر ہم سب مل بیٹھیں گے اور مل بیٹھ کر ایک مشورہ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم طے کر لیں گے، کیونکہ جمہوریت میں ہمارے پاس نہ توپیں ہیں نہ بندوقیں ہیں. ہمارے پاس صرف شائستہ زبان ہے، گفتگو ہے، ٹیبل ٹاک ہے، آئین اور قانون ہے. ہمارے پاس تو جناب اسپیکر چھڑی بھی نہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو واقعی اب وہ بار بار کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے فلاں کہا تھا اور یہ کہا تھا، چارٹر آف اکانومی کہا تھا میں نے، بلکہ بار بار کہا تھا، تو اس کا کیا جواب آتا رہا؟ تو آج وہ آئے، پوری قوم سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں نے یہ بھی ڈاکہ ڈالا، یہ بھی چوری کی، یہ بھی میں نے غلط بات کی، میں نے عدلیہ کے بارے میں یہ بات کی، میں نے چیف آف اسٹاف کے بارے میں بات کی، میں سب سے معافی مانگتا ہوں. تو پھر تو جناب اسپیکر ایک کرینہ ہے، طریقہ ہے. ایسے ہم بچے جائیں یہ ممکن نہیں ہے. وقت ضائع ہو رہا ہے، قومیں کہیں آگے چلی گئی ہمارے قرب جوار میں اور ہم آج بھی چکر میں پھر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس بارے میں میری رائے بڑی واضح ہے اور یہ فیصلہ میری کولیشن پارٹنر سے کرنا ہے. جناب اسپیکر، کل عدالت عظمیٰ کے 2 آنریبل ججز کا فیصلہ ہے اور یہ بہت اہم ہے. بھائی ذرا مہربانی کیجیے پلیز. اور یہ فیصلہ جناب اسپیکر جو اناؤنس کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جمال خان مدوخیل صاحب نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جناب اسپیکر جو فیصلہ جو اس معاملے میں جو لیا گیا وہ 4-3 سے ہے، یعنی 4 ججز نے حق میں فیصلہ دیا ہے، 3 ججز نے خلاف دیا. یہ 3-2 نہیں ہے یا 5-2 نہیں ہے. اب جناب اسپیکر اس کے بعد اور پھر انہوں نے جو اپنے فیصلوں میں جو اور سوالات اٹھائے ہیں اس بارے میں جناب اسپیکر اور بھی آج یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھیں اس ہاؤس میں آپ کی اجازت سے ہم اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کریں، مشاورت کریں اور جو کل فیصلہ جو آیا ہے اس حوالے سے یہ ایوان کیا قانون سازی کر سکتا ہے. آفٹر آل یہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ تمام ان معاملات کے اوپر فیصلہ سازی کرے
جو کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے. اب ان آنریبل ججز کے کل کے فیصلے کے بعد جو انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ سے کے اندر سے اٹھنے والی یہ جو آوازیں ہیں، گفتگو ہے، اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر یہ ایک امید کی نئی کرن ہے. اٹس رے آف ہوپ جناب اسپیکر. اور جب عدل نظر آئے گا تو اس ملک میں تمام بادل جو ہیں خطروں کے وہ چھٹ جائیں گے جناب اسپیکر، اور ترازو کا توازن ہی اس وقت جو جنگل کا قانون ہے اس کو بدلے گا. اس لیے جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ججوں کے نام گلی محلوں کے بچوں کے آج جو زبان پر ہیں، اس کو اگر ہم نے ختم کرنا اور ختم ہونا چاہیے تو انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. اس کے لیے جناب اسپیکر قانون، آئین ہمیں، میرے معزز ممبرز کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں. اور کل کے فیصلے کے بعد تو اگر ہم نے قانون سازی نہیں کی تو مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا، آنے والی نسلیں میں معاف نہیں کریں گی. اس لیے جناب اسپیکر آج ہمیں یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کروڑوں عوام کو ریلیف دلانا ہے یا ایک لاڈلے کو ریلیف ملنا چاہیے. آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے کہ یا پھر ہم نے اس ملک کے اندر جنگل کے قانون کو چلتے رہنے دینا ہے. یہ میرے بھائی صاحب نے کہا کہ میں جو آپریٹو پیرا جو ہے وہ پڑھ دوں آپ کے سامنے. میں آئی ایم ناٹ اے لا مین، آئی ایم اے لے مین. تو اجازت دیجیے گا میں پڑھ دوں 5-10 لائنیں، لیکن کہیں غلطی ہوئی تو ذرا معافی دے دیجیے گا. اجازت جناب. Please. Therefore, we are of the opinion that the dismissal of the present suo motu proceedings and the connected constitutional petition is the order of the court by a majority of 4-3. یہ عدالت کا فیصلہ ہے 4-3 سے یہ عدالت کا فیصلہ ہے. Of the 7-member bench, we are also fortified in our opinion by the precedent of the well-known Panama case, جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں. In the said case, the first order of the court was passed by a 3-2 majority. And in the subsequent hearings conducted in pursuance of the majority judgment, the two honorable judges who had made and announced final decision did not sit on the bench, but they were not considered to have been excluded from the bench and were made a party to the final judgment passed by the remaining 3 honorable judges. یہ ہے جناب اس فیصلے کا نچوڑ، اس کا جو کرکس جو ہے. اب جناب اسپیکر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کنفیوژن میں، یعنی یہ فیصلہ تو کل آیا ہے عدالت عظمیٰ کا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، لیکن جو اس امپریشن میں کہ یہ فیصلہ 5-2 کا ہے یا 3-2 کا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں وہ بذات خود ایک بہت بڑا قانونی چیلنج ہے. اس کے بارے میں کس طرح معاملات آگے چلیں گے، اس وقت جناب اسپیکر یہ ملک ایک دوراہے پہ کھڑا ہے. اور خدارا جناب اسپیکر اس ملک کو بند گلی میں جانے سے روک لیں. اور اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اس میں مقننہ جو 3 پلرز ہیں اسٹیٹ کے، ان کو اپنا کردار، آئینی اور قانونی کردار ادا کرنا ہوگا. اور اگر وقت خدا نہ خواستہ گزر گیا تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت. جناب اسپیکر
اٹھیں اور اس ملک کے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے اس کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوانے کے لیے ہم آئین اور قانون کا سہارا لیں۔ جو اختیار، جو ذمہ داری، جو فرض آئین نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عوام کو، جس کے نتیجے میں یہ ہاؤس منتخب ہو کر آیا ہے، اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ جناب اسپیکر، میں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ جناب اسپیکر، اور اس ہاؤس کے ایک ایک ممبر کے خدمت میں بڑے ادب سے، تڑپ سے آپ کی خدمت میں، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔